درود و سلام پر پابندی ہو. یہ پاکستان بنایا ہی درود و سلام والوں نے ہے. یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا. ہاں جی, ہم ان کے وارث بیٹھے ہیں, ایسی کوئی لاوارث ہیں. ہاں جی, اسی انہیں جڑے ساڑھے نال پابندیاں لاندے نا, اسی انہیں وڈے پاکستانی ہیں. یہ تو ادھر ہجرت کر کے آئے, ساڑھے پیو دادے دیاں 7 قبراں تو اتنے موجود ہیں. کیوں جی؟ میں اپنے پنڈ میں کھا سکتا. نواز شریف دا دادا کو ہجرت کر کے آیا, میرے 7 دادے دیاں قبراں اتنے موجود. میں ادھر نال وڈا پاکستانی. ہاں جی, سانو کوئی پریشانی. ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں کہا جی میں انڈیا سے آیا. میرے کو ایجنسیت ہے جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا آپ کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں ہم ادھر ہی رہتے ہیں. میں کہا میں نے بھی ادھر رہتا. اٹھ, میں کہتے کوئی گل کرنے والی جڑے پکڑن والے انہاں نوں تسی کر کچھ نہ سکے. اسی کوئی لاوارث ہاں؟ ساڈے پیو دادے تے ساڈے وڈے وڈیرے ساڈے وارث, اسی انہاں دے وارث بیٹھے ہیں. آپ کہاں کیا کرتے ہیں جی؟ میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ بتایا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ہیروئن بیچتا ہوں, پاؤڈر بیچتا ہوں. یہ کیا کرتے ہیں جی؟ میں نے کہا جی قرآن و سنت پڑھاتے ہیں. ضربا ضربا, میں کہا تو بھی بیٹھ جا, تینوں پڑھاواں. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتم ما, تو بھی پڑھے تھے بیٹھ. باتیں کرنے والی بھائی دیکھو گل ہے بھائی کرنے والی. پاکستان کے اندر رسول اللہ کا پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے. اس میں مولوی جو غلط کرتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کو پکڑے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر پابندی قبول نہیں. بس جی, میں علماء اتنی دلیری نہ کرن, مطلب کل جیل گیا ہوں میں اتلے سپیکر اردو دی تقریر ہون بھی کرنا. ہون بھی کرنا, اتلے سپیکر پورے لائے ہوئے, تقریر بھی ادھے وچ ہی کرنا. ہاں جی, تسی نہیں کرنا, مطلب گل نہ پہ ہو تو اور مصیبت بنائی ہو. تسی نہیں کرنا. انہاں پابندی جلائی, میں اس پابندی نو قبول نہیں کیتا. میں کہا میری تقریر نوٹ کرو, جی غلط بات ہوئے تو زبان کٹ دیو, جی حضور دی شان بیان ہونی تو پھر اتلے سپیکر وچ ہونی. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے, چنین و چناں تمہارے لیے, بنے دو جہاں. جب دوویں جہان حضور واسطے بنے تے سپیکر تو آڑے پیو واسطے بنے, سپیکر بھی حضور واسطے بنے. کیوں جی؟ سپیکر بھی حضور کے لیے بنے. دونوں جہاں, دہان میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. سارا کچھ تو حضور کے لیے. حضور کی بات ہونی ہے. اور میرے آقا مولا کے غلام جو ہیں, ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. میں نے جدوں نپ کے لے گیا نا جی 3 بجے تو 2:30 بجے میں نے گسیٹ کے لے گیا تھانے, CIA تھانے. بڑا مجرم سی, دیکھ رہے ہو کتنا دہشت گرد میں. راتی 4 بجے فون آ گیا مدینہ منورہ. میں ایک گل اس واسطے کرن لگا کہ کتا ہوئے سائیاں والا. ہاں جی, ہاں لوگیڑ کتا نہ ہوئے. ہاں جی, پٹا ہوئے صحیح ہو دے گاڑے. تو پھر مالک اگر سائیں والا ہوئے تو ان کو وٹا مارے تو پھر سائیں پوچھ دیں بھی تو کیوں ماریا. حضرت بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ جنگل جو آ رہا ہے, چڑیاں ہوتے شور پایا, تو آپ نے فرمایا مرو, بیچاریاں ساریاں مر گئیں. گفتہ اللہ بوت گرچ از حلقوں میں عبداللہ بوت. آپ پنڈ اپنے آئے تھے, اتنے کتی بھونک رہی سی. بابا صاحب تے دل چاہیا بھئی انہوں بھی میں کہہ دے ماں. تو کتی کسی پہنچی ہوئی مائی دی سی, اور مائی جی جیڑی مالکن سی وہ بول پئی. بابا جی تے دل چ خیال آیا کہ میں انہوں کہاں تم ہی مار. تو مائی بول پئی, انہوں نے کہا بابا جی لگے تے چڑیاں ماریاں نے, اے سائیں والی. ہاں جی, ہاں جی سائیں والی بات. ہاں لگے گل اسی کو لگے تے نہیں جی. ہاں جی, ہاں جی, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میں CIA تھانے بیٹھے ہوتے, سارے کرسی تے سارے بیٹھے پولیس والے. پورے لاہور وقت پہ ہویا بھئی سلمان تاثیر دیاں بتیاں کیوں بجھیاں. اے جرم سے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولی خادم نام لیتا ہے ناموس رسالت کا اس زمانے میں. اے میرا جرم سی, میں نے لے گئے. سارے بیٹھے ہوئے تھے. 4 بجے میں انہوں نے موبائل نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں دیو موبائل. میں کہا موبائل نہیں دینا. موبائل میں انہوں نے نہیں دیتا, میرے کو لے بھی نہ سکے, زبردستی میرے کو کھس بھی نہ سکے. کہتے دے دو. میں کہا نہیں دینا موبائل. وہ اتنی دیر 4 بجے مدینہ پاک تو فون آ گیا. میں کہا قاری محمد رفیق صاحب ہیں اتنے لاہور دے,
انہاں ویسے میرے سامنے بھی کدی نہیں گل کیتی تے موبائل تے انہاں دا فون آ گیا، کہنے لگے استاد جی میں مدینہ پاک تو بول رہا ہوں۔ میں کہا خیر ہے اس ٹائم تسی بول رہے ہو؟ کہنے لگے میں نبی علیہ السلام دے روضہ انور دے سامنے بیٹھا سی تے میرا دل کردا سی بار بار تانوں فون کراں، تانوں فون کراں، تانوں فون کراں۔ میں آکھا قاری صاحب گل ہو رہے، تسی نہیں فون کیتا، اے فون کروایا گیا۔ میں آکھا مالکہ نے فرمایا اس کتے نو کہو بھئی اسی ویکھ رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ بات انجے میں اس کے بعد پھر اور دلیر ہو گیا، میں کہا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ توجہ جی، حضور دی بات کرنے والے بندے نو کوئی پریشان ہے؟ اسانو تو کوئی پریشانی نہیں، بات تو ہم نے انہی کی کرنی ہے۔ لو جی غزوہ بنی مستلق کے عبداللہ ابن ابی کہہ چھڑیا ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ عبداللہ نام ہے بیٹے کا بھی، وہ مخلص مسلمان ہے۔ جب عبداللہ ابن ابی آیا نا مدینہ منورہ میں تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی میں آپ سے بیزار ہوں، یہ نہیں کہا، تلوار کڈی باہر میان چوتے پیو دے سر ہوتے رکھی۔ انہاں کیا تُوں اتھے تک کیا سی نا بھائی باہمیں تُوں حضور نو نہیں کیا لیکن حضور مدینہ تے رہن دینا۔ ایتھے ہن میرے سامنے کہے محمد الاعظوان الازل، حضور سب تو وڈیاں عزتاں والے تے میں دنیا جو سب تو وڈا ذلیل ہے تھے کہے میرے سامنے کہے۔ کون بات کر رہا ہے؟ بیٹا۔ اور کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، ناموس رسالت پر یہ پیرا ہے۔ ورنہ بیٹا کہہ دیتا ابا جی آج کے بعد میں آپ سے بڑا بیزار ہوں، خبردار آج کے بعد آپ نے ایسی نانا اے تلوار سر ہوتے رکھی۔ انہیں کہتے کہ محمد الاعظوان الازل ایتھے گل کر۔ فقال ابو حویلہ پیو کہنے لگا اے کمینے اے گل پیو نال بھی کریں دی انہیں کہا اے نہ چھوڑ میں کلمہ حضور تو پڑھیا ایتھے کہے نہیں تے تلوار ویکھیا۔ انہیں جدو ویکھیا کہ بھائی پتر تو میری دھون لا دینی تو انہیں کیا ہوئے میں کہنا ہے محمد الاعظوان الازل، میں کہنا ہے گل کیوں جی کیوں جی اے پتر نے پیو نال گل کی تھی تو پھر اے نہیں کہ جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تھی حضور میں آج اتنا بڑا کام کیتا ہے، انج نہیں کیتا۔ فبلغت رسول اللہ، ایک گل چلتے ہیں حضور تک پہنچ گئی۔ میرے آقا خوش ہوتے ہیں میرا امتی میری عزت پر پیرا دے، حضور خوش ہوتے ہیں۔ گل چلتے ہیں حضور تک پہنچ گئی۔ فَآجَبَهُ، حضور نے اس بات کو پسند فرمایا۔ کیوں جی حضور نرم بات پسند فرما رہے ہیں یا گرم بات؟ ہاں حضور نے پسند بھی فرمایا۔ اور حضرت اس بات کا تو میرے پاس بھی جواب نہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ وَشَكَرَ حَالَهُ، پھر حضور نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ فرماؤ میرے غلام میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری ناموس کی خاطر اپنا باپ بھی نہ دیکھا۔ حضور بھی یہ چاہتے ہیں ہاں جی، حضور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضور کی ناموس پر کوئی سخت بات کرے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ باپ باپ ہوتا ہے ذرا حوصلے سے بات کرنی تھی۔ وَشَكَرَ حَالَهُ، حضور نے شکریہ ادا کیا۔ تو قیامت تک حضور کی عزت پر جو بات کرے گا حضور اس کا شکریہ ادا فرمائیں گے کہ بھئی تیرا شکریہ ہے تو نے میری عزت پر بات کی ہے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ذرا آگے بھی سنیں کیا ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ فقال یا رسول اللہ انہو بلغنی انک ترید قتل ابی فیما بلغک عنہ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ چلے گئے۔ عرض کی حضور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے میرے باپ کو معاف نہیں کیا اور آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں لیکن کسی اور ذریعے سے، یہ مجھے خبر پہنچی ہے۔ تو صحابی نے کیا بات کی؟ فَإِن كُنْتَ فَاعِلًا فَمُرْنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ رَاسَهُ، حضور جب بھی آپ کا جی چاہے میرے باپ کو قتل کروانے کا تو کسی اور کو نہیں حکم دینا، فَمُرْنِي، حکم مجھے دینا ہے، مجھے حکم دینا ہے۔ أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ رَاسَهُ، میں گردن کاٹ کے سر اٹھا کے آپ کے قدموں میں لے آؤں گا۔ یہ ناموس رسالت، یہ رسول اللہ کی عزت پر پیرا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا تھوڑی سی نرم بات کرو، میں نے کہا نرم دیو پترو بھئی سانو میں دیکھو نا میں گھسیٹا گیا
اور میں نے زیادتی بھی ہوئی، مطلب 12-14 گھنٹے میں نے انہوں نے مطلب کپڑے بھی نہیں بدلن دیتے، بیٹھا رہا، میں خوش ہو رہا تھوڑے سامنے، میں انہوں نے کدی نام ہی نہیں لیا، انہوں نے مذمت کدی نہیں کی تھی، میں جمعے تے حضور دی شانہ بیان کرنا۔ ہاں جی، میں نے کہا باتیں جو بڑی مولی خادم کرتا ہے تو پھر اس نام پر تو گھسیٹا جانا پھر تو فرض پڑتا نا۔ مالک کھڑکا کے لین دین، میں آکا برتن بھی کھڑکا کے لین دین، تینوں بھی تگلے کھڑکایا بھی کچا ہے کہ پکا ہے، اس حالت پریشان تے نہیں ہے۔ میں نے تو آپو چھٹ دے سن کہندے جا جی، تو میں میرے تو استادہ نو بلا کے لے آئے اتھے جناب تھانے وچ، بھائی انہوں لے جاؤ، میں کہا جی میں تے نہیں جانا، میں تو 10 سال اندر رہن واسطے آیا۔ وہ میرے کو جان چھوڑا تو کہندے جی بھائی جاؤ جی اسی تو، میں کہا نہیں میں نہیں جانا، میں تو اندر رہن واسطے آیا۔ وہ میرے استاد بھی کہنے لگے آپ باہر چلیں گے تو کام ہوگا نا، اندر بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، اب میں بھی آیا ہوں آپ چلیں۔ میں تو کیا میری کرسی موڑو، انہیں بک بک کی تھی، میں کہا تم سمجھ ہی کوئی نہیں، میں تو اندر رہنا ہے، تینوں کس نے کیا میں باہر جانا چاہتا؟ میں کہا میرے بزرگ بیٹھے نہیں تو میں تینوں دس دینا ہے، جواب کی ہوتا ہے۔ لاہور تو سب تو بڑا افسر سی، وہ بھی میں کہا تو کی سمجھنا میں ڈرے بیٹھا؟ نا نا میں باہر بھی رہنا ہے اندر بھی رہنا ہے۔ لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا، انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ۔ ہمیں کوئی پریشانی ہے؟ سانو کوئی گلاں کرنی حضور دی عزت ہوتے۔ میں آقا مولی خادم دی منہ جڑا حضرت عبداللہ بن جاش ایدے وچ امام نے لکھیا، غزوہ احد شریف تو پہلے انہاں دعا منگی، حضرت سعد بن ابی وقاص دعا منگی، عبداللہ بن جاش نے آمین کی تھی، حضرت سعد دعا منگی یا اللہ بڑے دشمن نال واہ پاویں پھر میں نے تے فتح دیویں۔ حضرت عبداللہ بن جاش دعا منگی یا اللہ بڑے دشمن نال واہ پاویں پھر وہ دشمن میرے تے غالب آوے، پھر میرا وہ نک کن کٹ دے وے تے پھر میں نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہوواں تے تو میرے کو پوچھے عبداللہ بن جاش وہ نک کن کدھر گئے تے میں پوچھا، میں جواب دے میں جدیا فی کا و فی رسول کا۔ ہاں نے کہا میں نک کن تیرے تے تیرے نبی دی خاطر کٹا کے آیا، اور کدھر گئے میرے نک کن؟ تے حضرت سعد ابن ابی وقاص کہندے سن اسی دیگری ویکھیا، یہ دعا انہاں منگی سی تے کہندے دیگری ویکھیا کہ نک کن کٹ کے کافراں گردہ ہار بنا کے عبداللہ بن جاش دا واپس جا رہے سے، نک کن کٹ کے ہار بنا کے واپس جا رہے سے، مونج دی رسی وچ پرو کے لے جا رہے سے۔ تے کیا ساڑھے نک کن تے ساڑھے جسم کوئی زیادہ قیمتی نہیں؟ جب حضور کی عزت پر بات کرنی ہے تو وہ جی نہیں، بس اتنی بات کرو جتنی میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، خود بھی آدمی کو تکلیف نہ ہو، یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے میدان احد میں دونوں یہ سامنے والے دان ٹوٹ گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا جس کے سامنے والے دانت نہ ہو تو وہ خوبصورت نظر آئے۔ کہتے ہیں عبداللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دانت تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، جب حضور پر قربان کیے تو اور خوبصورت ہو گئے۔ کتنے زخم لگے جی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو 70 زخم لگے، ہاتھ شل ہو گیا۔ قیس بن حازم کہندے میں خود ویکھیا عبداللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہاتھ جڑا بالکل ختم ہو چکے سی تے کیویں ختم ہویا پتہ ہے؟ میدان احد وچ ڈھال تھلے گر گئی، حضور دے اگے کھڑے سن بچا رہے سن، کافر تیر مار رہے سن، ڈھال تھلے گر گئی لوہے دی تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے ایمان اور عشق نے فیصلہ کیتا جے میں انج ہویا تے کوئی تیر حضور ور لگا گیا تے لوگا کہنا طلحہ وہ تیر حضور ور لگا گیا، انج اگے ہاتھ کر دیتا، ہاتھ ہی ہوندا، گوشت ہی ہوندا۔ یہ گلاں کرنیاں بڑی آسان ہیں، میں بھی تقریر کر رہا ہوں، انج ہاتھ کردیا سارا ہاتھ حضور تے قربان کر دیتا۔ شلا فرمایا میں انہاں دا ہاتھ شل ویکھیا جڑا وقا بہن نبی یوم احد، جس دے ذریعے رسول اللہ دی حفاظت کیتی سی میدان احد وال، ہاتھ بھی شل ہو گیا، ختم ہو گیا تے 70 زخم بھی لگے ہوئے تے سر بھی پھٹ گیا میدان احد وچ تے بے ہوش ہو کے ڈھے پے۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نے فرمایا صدیق انہاں دے چہرے تے پانی چھڑکو، انہاں نوں ہوش آوے۔ سنا ہے مسلمان ہم ہر وقت حضور کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو جی اے چیزاں بھی نشہ نہ اتار سکیاں، ایک پابندی تھوڑی جی سپیکراں تے لگی، مولویاں دے موضوع بدل گئے۔ اے نشہ ہے جڑا مرد بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، اے نشہ نہ اتار سکے بندے دا۔ 70 زخم لگے ہوئے، ہاتھ بھی شل ہوئے، سر بھی پھٹے ہوئے تے ہوش آیا جدو سیدنا صدیق اکبر پانی چھڑکیا تے حضرت طلحہ نے نہیں کہا میرا ہاتھ کی بننا ہے، سر کی بننا ہے، کی بننا ہے؟ ایک کو سوال کیتا صدیق اکبر کو، فرمایا ما فعل رسول اللہ، دسو حضور کا کیا حال ہے؟ بس آج تھوڑی سی پابندیاں ہمارا عشق اتار دیتی ہیں، تھوڑی سی حکمرانوں کی جناب بدماشیاں ہمارے
عاشقان رسول کے عشق کا رخ بدل دیتی ہے. حضور کی ناموس پر بات کرو جو وقت کی ضرورت ہے. ہر جدو بھی گھیر کے لے آؤ گل اسی طرف لے آؤ. اعلیٰ حضرت بریلوی ایک نعت لکھی نا، فرمایا ہے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے نہ ہوئے جے تو گے گل کریں کہ مکہ مکرمہ لکھ نماز دا ثواب ہے تے مدینہ منورہ 50,000 نماز دا ثواب ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے تو میرے نال گل نہ کر، میں گل پھر مڑ کے حضور وال لے جانی. انہوں نے کہا وہ کیویں؟ اعلیٰ حضرت فرماندے میں اے کہہ دیاں گا بھئی مکہ چ لکھ دا تاں ثواب ہے، حضور پیدا ہوئے پھر کی کرے گا تو؟ ہاں جی، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. گل مڑ کے ساڑھے گلاں کر دیں جناب حضرت 70 زخم لگے ہومن تو پھر سوال ایک ہوئے بتاؤ جی حضور کا کیا حال ہے؟ فقال خیرن، صدیق اکبر کہنے لگے حضور بالکل خیریت نالن. هو ارسلنی الیک، انہوں نے تو مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرمانے لگے پھر کوئی بات نہیں، کل مصیبت بعدک جلل، یہ سر پھٹے ہو ہاتھ شل ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں. جب حضور ٹھیک ہے تو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور ٹھیک ہے. بعدک جلل، حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی یہ نشہ نہیں اتارتی. حضرت ام عامر میدان احد کی طرف چلی. اے مسلمانہ دی دھی وے، اے ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں، اے مسلمانہ دی دھی نہیں، بالکل جڑے گستاخان رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائے، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائے، یہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں، یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے ام عامر. مدینہ پاک خبر پہنچی حضور پر حملہ ہو گیا. یہ مدینہ پاک سے چلی، راستے میں پوچھا ما فعل رسول اللہ، حضور کا کیا حال ہے؟ باپ بھی لڑن آیا، بیٹا بھی لڑن آیا، شوہر بھی لڑن آیا، بھائی بھی لڑن آیا. یہ ہے عشق کی بات. سارے کسی کا ہوش نہیں ہے زینے میں، باپ کا بھی تو پوچھو. یہ ہے محبت رسول. اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود. اقبال کہتا ہے جب میں حضور تے درود پڑھنا تے میرا بدن پانی پانی ہو جاندہ. تے میں کہا اقبال پانی کیوں ہوندہ ہے؟ اتنے تو لوگ تقریر بھی سن رہے ہوں تاں بھی تسبیح چھکی جا رہے ہوں دن. آج امام صاحب کے سامنے بیٹھے تاں بھی تسبیح چھکی جا رہے ہوں دن، گلاں کر رہے ہوں تاں بھی تسبیح چھکی جا رہے ہوں دن. تو درود پڑھ دے اب تیرا وجود کیوں پانی پانی ہویا؟ کہندا عشق گویت اے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانندے دیر. اقبال کہندا جب میں حضور تے درود پاک پڑھنا تے پھر عشق بول اٹھدا اوے غیر دیا غلامہ، اوے لکھاں بت تو سینے وچ پالے ہوئے تے درود حضور تے پڑھنا. تا ندارت از محمد رنگو بو از درود خود میالا نامے او. اقبال کہندا میں نو عشق رسول بول کے کہندا جب تک ساریاں محبتہ دل چو نہ کٹدا حضور تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میڑا کیتا کر دو. یہ وہ صحابہ اس نے پڑھی ہوئی تھی نا صحابہ کی باتیں کہ جسم بھی کٹتے رہے اور پھر بھی کہا کہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. آج ایک تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہمارے لوگوں کے موضوع بدل جاتے ہیں، رخ بدل جاتے ہیں اور جناب امن کی باتیں کرتے ہیں. ناموس رسالت کے مقابلے میں کوئی امن کی بات نہیں ہے. سارے جہان بھی سارے غرق ہو جان، حضور کی ناموس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت کوئی نہیں. حضرت ام عامر صحابہ پوچھا انہوں نے کہا جی حضور تے ٹھیک ہیں تھوڑے ابا جی شہید ہو گئے. حضرت ام عامر فرمانے اے میرے کو میں وہ صفحہ نہیں کرتا ویسے میں نشان لا کے رکھیا. انہوں نے فرمایا میرے ابا کی جی کا چھوڑو حضور بتاؤ. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے. پھر آگے چلیں پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے. گلاں تو میں بھی کر رہا جی، تقریر کرنا کیڑا آسانی مشکل. انہوں نے کہا شوہر کو چھوڑو حضور کا. انہوں نے کہا حضور تشریف لا رہے ہیں. پھر آگے گئی پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. مسلمانہ دیا ماما اپنے پتر بچائے تھے مسیطہ دے سپیکر اترے نا. ہاں یا اسلام بچنا سی یا پتر بچنے سی. پتر تک ہے بچ، مسیطہ دے سپیکر تک کوئی نہ بچے. ہاں جب تک مسلمانہ دیا ماما کہندی سن جاؤ اے تو انہوں اسی پتی دھارا پلائیاں ہی تاں سن حضور دے نام تے قربان ہونا ہے. پھر اس وقت کسی دی جرت بھی نہیں سی ٹیڑی اکھ کر کے حضور وال کوئی ویکھدا. جب ماما اپنے پتراں نو جوڑی بٹھا لیا ہاں بچے باہر نہ جاویں حالات نہیں ٹھیک. حالات نہیں ٹھیک. حالات کدو ٹھیک سن جی؟ جدو میرے آقا نو لوگا پتھر ایتھے مار دیتا ادو حالات ٹھیک سن. یہ اپنے واسطے تو باہر ہو جاندی گل. این جدو میرے آقا دا خون مبارک بہ رہے سی نا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا آئے عرض کی تھی حضور پتھر کنے ماریا؟ میرے آقا نے اشارہ کیتا ادھر گیا وہ بندہ. صحابی دے پیچھے دوڑے، وہ صحابی نو ویکھ کے نسیا. آپ نے فرمایا کتیا حضور نو پتھر مار کے نسنا؟
وہ پھر اتھی مبہوت ہو گیا، محمد عربی کا شعر آ گیا اتھے جاندے رکیا، آپ جاندے ہیں اس کا اتھی جام ہو گیا نا، تسی سوچ سکتے ہو عاطف بن نبی بلتا نے آواز کیوں جی کٹی ہونی، اتھے روکیا آپ نے، جاندے ہیں تلوار ماری، سارو دا تن نالو جدا کیتا، او دا سارا انج چکیا تے گھوڑے دا لگام پکڑیا تے حضور دے سامنے آ کے انج سٹیا، عرض کیتی حضور انہیں پتھر ماریا، تے میرے آقا نے ہاتھ چک دیتے، رضی اللہ عنہ کا مرتین، یا اللہ اے دے نال راضی ہو جا، اے دے نال راضی ہو جا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور میرے آقا دعا فرما دے اللہ اس سے راضی، اللہ اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابو قتادہ یہ حضور کو دیکھ کر مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے، وہ لفظ میں نہیں پڑھ سکتا کہ آپ نے ان کو برا بھلا کیسے کہا، لوگوں کو ہاضمہ ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان نے جو شعر پڑھے تھے نا، وہ میں اگر شعروں کا ترجمہ کروں تو لوگوں کے ہاضمہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، کعب بن اشرف کے بارے میں جو شعر پڑھے تھے حضرت، اس کا ترجمہ میں آپ کو علیحدہ بھی ہو سکتا ہے نہ سنا سکوں، اتنے سخت حضرت حسان نے شعر پڑھے تھے گستاخ رسول کے لیے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو، میں نے کہا نرم پڑھی نہیں ہے، ناموس رسالت کے بارے میں نرم۔ حضرت ابو قتادہ مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگے، حضور نے فرمایا تسی انہاں برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو، چپ کر جاؤ۔ کہا غضبت للہ ولرسول ہی، حضور یہ میرا جوش، یہ میرا غضب، یہ میرے یہ غصہ ہے، یہ اللہ رسول کے لیے ہے، میں کوئی ذات کے لیے تھوڑا کر رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا صدقتا، تیرا غصہ ٹھیک ہے جو تو کر رہا ہے۔ ہمیں لوگ سمجھتے تھے یہ ایسی پاگلوں کی طرح نا جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ جذباتی ہم پاگلوں کی طرح نہیں ہوتے، یہ جذباتی ہونا جو ہے یہ ہمارے فطرت کے اندر ہے، یہ صحابہ سے ہمیں ملا ہے، ورثے میں ملے ہے یہ بات۔ اگر کسی کو نہیں ملا، اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہتا ہے جس کوئی نہیں ہے عشق رسول تو پھر تھوڑا جا رب کو مانگ لے، لیکن سوز علی تے صدیق والا بھائی۔ کتنے رشتے چلے گئے، باپ بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا اور بیٹا بھی چلا گیا، پھر آگے آئی، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ، انہوں نے کہا جی حضور تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کے بھائی بھی چلے گئے، چاروں رشتے چلے گئے۔ اب دماغ میں کوئی اور بات نہ آئی، چلتے چلتے جب حضور کے پاس پہنچی، فاخذت بناحیت ثوبہ، حضور کا دامن کرم پکڑا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے راستے میں پتہ چل چکا میرے چاروں رشتے چلے گئے، لیکن کل مصیبت بعدک جلل، بولی ایک ہی ہے، بولی کسی دی نہیں بدلی۔ ہاں مومن وہی ہے جو بولی یہاں بولے وہی وہاں بولے، صحابہ سارے دی بولی کوئی ہے۔ حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے؟ ملالہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ بیٹی ہے جن کا میں بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی بیٹی ام عمارہ ہے۔ صاحب جب میدان ختم ہوا نا احد کا تو میرے آقا نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی۔ جب میدان احد ختم ہوا یعنی احد کا معرکہ تو حضور نے فرمایا ام عمارہ، شوہر بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے حضرت عاصم اور دو بیٹے بھی لڑنے کے لیے آئے، حضرت عبداللہ اور حضرت حبیب بن زید، یعنی تینوں لڑنے کے لیے آئے، پیچھے سے ان کی ماں بھی آ گئی اور ان کی بیوی بھی آ گئی حضرت، تو وہ بھی رسول اللہ کا دفاع کرنے لگی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا میں نے جدھر بھی دیکھا یہ عورت میرا دفاع کر رہی تھی۔ حضور نے پھر دعا دے دی۔ اس پر میں بہت سارا میں نے مواد اکٹھا کیا ہے کہ 99% حضور نے دعائیں ان کو دیں جنہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دیا۔ جی ہاں جی بالکل، جنہاں حضور دی گل مان کے حضور پر ٹر پہ بس۔ میدان خندق کے حضرت حذیفہ حضور تشریف لائے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنی مجھے سردی لگی ہوئی تھی کہ میں زمین کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، حضور نے ایک ایک بندے کو ہاتھ لگایا، فرمایا کون؟ کہا جی حذیفہ، فرمایا اٹھو، کہنے لگے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا جاؤ کافروں کی خبر لے کر آؤ، کپڑے بھی بدن پر نہیں تھے، صرف تہبند باندھا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے میں نے جب حضور نے فرما دیا تو میں چل پڑا۔ کہنے لگا جب میں چلا تو حضور نے پھر دعا مانگی، یا اللہ اس کی دائیں سے بھی حفاظت کر، بائیں سے بھی حفاظت کر، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی۔ ہاں جی حضور کے حکم ماننے سے بندہ دنیا سے پیچھے رہ جاتا ہے یا ہر طرف سے دعائیں مل جاتی ہیں؟ آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضور کے فرمان پر عمل کریں گے نا تو ہم دنیا کی دوڑ سے پیچھے رہ جائیں گے، پھر یورپ ہم سے جو ہے وہ آگے نکل جائے گا، ہم اس سے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ دعا حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے جدوں میں چلیا تو پھر ہمیں پتہ لگیا میں گرمی میں چل رہا تو جدوں خبر لے کے واپس آئے تو حضرت حذیفہ فرماندے حضور جس چادر وچ آرام فرما سن حضور نے مینوں اپنی چادر دتی بھی تسی بھی کر لو، تے کہندے پھر میں ساری رات حضور دے پاؤں مبارک سینے نال لا کے ستا رہا۔ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ،
ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ. لو جی میری گفتگو ختم پنڈی والے نال. میں ہن آخری ایک دو گلاں کر کے تے بس میں اپنی گفتگو مکان لگا. پنڈی والے دلیر ہون، حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. بڑے ڈھلے جا بولے ہو ہاں اس تے پہرا دینا ہے، بہت ڈاڈا پہرا دینا ہے. جسٹس نذیر اختر صاحب 26 اپریل نو عمرے تے گئے، ایک ہفتہ بستر تو نہیں اٹھے فیصلہ سنن تو بعد. ممتاز قادری دے خلاف جڑا فیصلہ ہویا، ایک ہفتہ وہ کہندے سن بھائی میں اٹھ نہیں سکتا، میں اتنا افسردہ سن ہو کہ ایسا جتنے دلائل دیتے انہاں حضور دا ایک فیصلہ بھی نہ منیا ججاں نے. ساڈے وکیل اتنے پریشان ہو گئے. نذیر اختر صاحب براہ راست مدینہ منورہ گئے نے تو میں نو رو کے کہندے سن میں حضور دی بارگاہ وچ صرف اس واسطے جا رہا ہوں حضور ساڈی مدد کرو. ایک فیصلہ حضور دا ججا نہیں، حضور کی حیثیت کی تقسیم کر دی. کہا کہ حضور نے جتنے یہ فیصلے کیے ہیں گستاخان رسول کے خلاف، یہ حضور نے بحیثیت سربراہ مملکت کیے ہیں، بحیثیت نبی نہیں کیے. ہاں جی یہ فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے. ہاں جی وہ فیصلہ واپس آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو پیش کر دوں گا سب کو. 9 صفحے اس جج نے لکھ دیے ہیں نیت پر کہ اندر جو گستاخی کرے گا اسے پوچھا جائے گا تیری نیت کیا ہے. کیوں جی بیٹھے علماء، کسی لکھیا جی فقیر نے 1400 سال، کسی محدث نے لکھیا، کسی دی ماں نو کوئی گالی کڈے تو وہ پوچھا جائے گا کہ بتا تیری نیت کیا ہے. تو ساری دنیا کی مائیں اس خاک پر قربان جہاں ہمارے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا. اب اس جج کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ پورے اسلام کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے؟ یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہوئی نا کہ ہم نہیں اس میں پہنچے. سارے فیصلے اس نے جناب خلاف لکھ دیتا ممتاز قادری دے. جے رسول اللہ دا دین اتنے ہوندا تو تے چاہیے بتیاں، تو تے چاہیے سڑکاں، تو حضور دی عزت اور ناموس دی کدی گل کیتی ہوتی تے جج دی جرت سی اتنا بڑا بکواس کردا ہو. جج دے سامنے وکیل بھی جاوے اینج سر کر کے جھکا کے صرف ادھے سامنے اینج نہ کرے تے وکیل نوں چک کے باہر کٹ دیندے ہو. ذلیلو اپنیاں تسی اتنی عزت بڑھائیاں تے جڑا رب العالمین دے محبوب ہیں تے جنہاں دے بارے سانس لینا بھی جتھے اتنی بے عزتی ہو تے انہاں دے بارے تسی یہ تک فیصلے دے رہے ہو. اے پاکستان اس لیے بنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناب مقدمہ ناموس رسالت کا لڑنے کے لیے آیا اور اس کو پتہ نہیں تھا اس لڑکے نے قانون کو ہاتھ میں لیا. آج پاکستان میں کیا بن رہا ہے؟ سپیکر اتر جا رہے، پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب پر پابندی، غنیت الطالبین پر پابندی، فلاں پر پابندی، فلاں پر پابندی. یہ کس لیے پاکستان اس لیے بنا تھا؟ علماء اپنی تقریروں کا رخ بدلے اور ناموس رسالت پر بات کریں. اور نذیر اختر صاحب نے مجھے علیحدگی میں یہ بات بتائی کہ آئندہ اگر آپ اس مسئلے میں نہ اٹھے تو آئندہ جتنے گستاخ بند ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہماری تو نیت ہی نہیں تھی گستاخی رسول، سارے مسئلے حل کر دیے جائیں گے. اور ہمارے علماء جب مطالبہ کرتے ہیں نا کہ اقوام متحدہ قانون بنائے نبیوں کی ناموس کا، تو نذیر اختر صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو بتائیں کہ ساتھ یہ بھی شرط رکھیں کہ برحق نبی جو ہے انہوں نے مطلقاً اگر یہ قانون پاس کر دیا تو آئندہ قائدیانیوں کے خلاف بھی کوئی نہیں بول سکے. وہ کہیں گے کفن چور جمان چند جناب اتھے چور جمان، وہ کہنے تو اس بھیڑ نو نپلا ہے، میں اس بھیڑ نو نپلا ہے، کہنے اس کے علاوہ اتھے کچھ نہیں ہو. من ازیں بیش ندانم کفن دزدے چند بارے تقسیم قبور انجمن ساختہ اند. اقبال کہتا میں اقوام متحدہ تو اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ چند کفن چور جمع ہوئے انہاں قبراں دی تقسیم کر لئی، تو اس قبر دا کفن چرا لے، میں اس قبر دا کفن چرا لے. وہ تو کچھ بھی اور نہیں ہوندا. ساڈے آقا و مولا کلمہ اسی پڑھیا تے اقوام متحدہ حضور دی عزت تے پیرا دینا ہے. اس واسطے آپ حضرات حضور کی عزت اور ناموس پر میں جو بات کر رہا ہوں نا، تو اب تسی پریشان بھی ہو گئے ہو. میں گل کر لگا ایتھے نعت خان نعت پڑھ رہا ہوندا نا تے تسی جھومنا سی نال نال. یہ آخر کی وجہ ہے کہ حضور دی زلف تے قوم نچدی، عزت دی گل آوے تے قوم کیوں پریشان ہوتی؟ میں نے اس گل دی سمجھ آج تک نہیں آئی. یعنی پوری قوم جناب جھنڈے بنا لو ساری، جب حضور کی ناموس پر بات آئے تو لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ آخر ہمارا رخ اور ذہن کیسے تبدیل کر دیا گیا؟ یعنی میں ہوں تھوڑے ویکھ رہا ہوں بھی تسی پریشان ہو رہے ہیں مولانا کیڑی گفتگو کر رہے ہیں. وہ ہے ہی گفتگو یہ چلو. ہاں جی گفتگو اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جی اس کے علاوہ اور مجھے بتائیں تو میں وہ آپ کو گفتگو سنا دوں. اس وقت ناموس رسالت سے بڑی کوئی بات نہیں.
ہاں جی، ناموس رسالت پر ہی بات کی جائے گی اور کفر کو بتایا جائے گا کہ لبیک یا رسول اللہ، ہم صدیوں کے بعد بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں. ہاں، اس میں ہم تو نمبری نہیں کر سکتے. بھائی سارے بولو، تسی پریشان اور سارے بولو بھائی. پاسبان ایسا کی ہونا ہے، کتے ہیں نا، کتے کا کام یہی ہے کہ مالک کی رکھوالی کرنا بس. اور یہ بھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے اپنی نعت پڑھتے ہوئے کہ حضور میری آنکھیں بڑی تھک گئیں. کسی نعت خان کو یہ حق نہیں بنتا کہ میری آنکھیں تھک گئیں. تو نے کیا کیا ہے تیری آنکھیں تھک گئیں؟ بالکل کسی کو اجازت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کی. نعت پڑھو بس ٹھیک ہے، اور نعت پڑھ کے حضور کی امت کو بتاؤ حضور کی یہ شان ہے. باقی جناب کہ میں جناب میری آنکھیاں ہوتے میرے سامنے پڑھ رہے، میں ہم اسٹیج جناب نے میں کہا تیری آنکھیں مدینے کے میں رہ گئی، میری آنکھیں مدینے رہ گئی. بدل کوئی گل کوئی جی پڑھو. کہنے جی اعلیٰ حضرت، میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے اور بات کی، جان و دل ہوش و خرد. یہ مطلب اے نہیں، یہ مطلب اے کہ میں جتھی بھی ہاں حضور دی گل کرنا، اے مانا ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے. یہ مطلب اے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا گیا کہ جناب ایک بندے نے گل کی تھی، پوچھا بھی سید دیدار علی شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا جناب ایک مولوی گل کی تھی حضور دے بارے کے حضور یتیمن این تقریر کردے ہیں لفظ یتیم حضور دے بارے بولیا. اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے آپ تو باہر ہو گئے، وہ فتویٰ لکھن لگیا، فرمایا اس مولوی نو حضور تو یتیم تو علاوہ انہوں لفظ ہی کوئی نہیں سی پتا. حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب موتی منم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ شافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ علماء اہل سنت عقید کے مر جائیے، حضور کی بات کرو. لبیک یا رسول اللہ، حضور کی بات کرو. میں ویسے کوئی تواڈے کو خوش ہو کے نہیں جانا جی تسی حضور دا نعرہ ول کر کے نہیں مارنا. تے میرا پتہ صحت میری تاں بحال ہوتی بھائی لبیک تو بعد انج نعرہ لگے کہ بھائی ہنے مسلمان اٹھن لگے بھائی. ہاں انج نعرہ لبیک سارے بولو. میں ایک منٹ جی، ایک منٹ. میرا زندگی دا مقصد یہ ہے حضور دی امت این دلیری نال نعرہ لاوے کہ آسمان بھی شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. این کر کے حضور دا نام لینا ہے. میں تاں پنڈی والے کو خوش ہو کے جانا ہے. توجہ توجہ لو جی ہوں کوئی میرے پیسے پورے ہوئے. پیسے مراد ہے میں کوئی لے تو نہیں ہوئی تھوڑی. یہ مراد پیسے مراد ہے کہ میری تھکاوٹ میری بیماری وہ ایک ہی علاج ہے کہ جدوں حضور دی امت حضور دا نعرہ لاندی پھر میں ٹھیک ہو جاتا. ورنہ تو میں کسی کام دا کوئی نہیں، زبان ہی ہے تھوڑے نال گل کر رہا.
تے اس واسطے نعرہ یہ جڑا نا لبیک یا رسول اللہ دا حضور دی امت نے جتھے ہو اے لا دینا ہے بھائی حضور اسی صرف تواڈے واسطے ہیں، صرف تواڈے واسطے اتنی محبت ضرور کر کے جانی دنیا میں، حضور نال پیار کر کے جانا۔ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ اور اتنی محبت حضور نال ضرور کرنی کہ جب قبر میں منکر نکیر آئے میرے آقا بھی جلوہ گر ہوں تو حضور فرما دیں جانے دو یہ اپنے ہی ہے، بس جانے دو یہ اپنے ہی ہے، ورنہ بڑی لمبی ہے، اتنے پتہ نہیں کدوں جاگنا ہے، کدوں دے لوگ ستے کدوں جاگنا ہے۔ اینج ہوئے وہ کہا جی سو جا بڑا کام کر کے حضور کے دین کا، آپ نے بڑا کام کیا، سو جا بھائی نام کا نومت لوگوں، اتنی محبت کر کے ضرور جانی۔ بھائی جی اکھ لگی تو پھر قیامت آ گئی، کھڑے ہو گئے جھوٹو جی آ گئے جھوٹو چلی، اے وہ کوئی چھتر پہنا کوئی کام تے نہیں نا جناب، ہاں چھتر پہنا تو کوئی کام ہے، ہاں اتنے اس طرح ہی بھائی حضور فرما دے یہ تو اپنے پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، او جناب جی تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ لو جی آخری بات میں کر کے پنڈی والے نال ختم۔ شکاری کتے دی گل تو تسی پہلے بھی سنی ہوئی، ہن ذرا سنو ہلکے کتے دی گل، ہلکے کتے دی۔ اے فرانسی تے امریکی یہ تے ہلکے کتے بھی نہیں بنتے جڑے حضور دے خاکے بنا دے، یہ ہلکے کتے بھی نہیں بنتے۔ امام نے لکھیا سبل الہدی والرشاد کہ کتا ہو گیا جھلا، پنڈی وچ کی آندے ہلکا کہ بھڑکا، ہلکا کہ ساڈے اٹا کے بھڑکا بھی آنے دے ہلکا بھی آنے، ہم دو میں جھلا بھی آنے، پاگل بھی آنے، باولا اردو چ کہندے۔ لو جی کتا ہو گیا جھلا، قریب تو ایک ذمی گزریا کافر، جس طرح ساڑھے ملک کی عیسائی رہنے پناہ لے کے، قریب تو ایک کافر گزریا، کتا جلا سی وہ پیچھے لگ پیا، ویسے بھی کتے پیچھے لگ پاؤں تو ایسی بھی جلا۔ کتا وہ جناب جلا پیچھے لگ گیا، اس نو اور رات کوئی جگہ بیچارے نو نہ ملی، رستے دریا آ گیا، انہیں چھال ماری تے دریا میں چلا گیا، جان بچان واسطے انہیں دریا میں چھال مار دی تھی۔ کافی دیر بیچارہ ڈبکیاں کھاندا رہا، کافی دیر تو بعد سر باہر کٹیا، کتا چلا گیا ہونا، لیکن کنارے ویکھیا تے ینتظر، کتا ادا کھڑے ہو کے انتظار کر رہے، کتا جلا سی۔ لو جی اسی وہ فرانسی ہو تسی کیڑے کتے ہو سانو ہی دسو، ایسی ہو بندہ کافر، لیکن انہیں کیا کائنات میں نے بچا کون سکتا۔ فقال ذمیو، ذمی کہنے لگا پانی جو سر باہر کٹ کے جھلے کتے نو کہنے لگا یا کلبو، وہ کہنے لگا او کتیا تو میں نو ایویں نہ چھڑدا، انی فی ذمت محمد، میں رسول اللہ دی پناہ لینا، میں حضور دی پناہ وچ آ گیا، ہن لڑنا ہی۔ لو جی کتا جھلا کوئی بولی نہیں سمجھدا، لیکن جدوں نے حضور دا نام سنیا کہ کافر کہہ رہا میں حضور دی پناہ وچ آ گیا، تے امام نے لکھیا فول القلب یادو، کتا مڑیا تو انہیں دوڑ لا دیتی، انہیں کہا جھلا ضرور آئے اس نانو تو میں بھی جاننا۔ لو جی میری گفتگو ختم، آخر تے اعلیٰ حضرت بریلوی دا خطبہ سنو برکت واسطے، تاکہ اے تانوں اعلیٰ حضرت بریلوی دا خطبہ سنو، فتاوی رضویہ دی پہلی جلد دا خطبہ، بس وہ دا ترجمہ تے علامہ صاحب ہی کریں گے، علامہ صاحب یا مفتی صاحب کریں گے یا پیر صاحب ہی کریں گے، میں صرف پڑھ کے جا رہا ہوں۔ 80 کتاباں، 7 نام تے 3 اصطلاحات، 1400 سال تاریخ یہ جب برات استحلال کسی نہیں کی۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساری دنیا اس عزت رسول پہ گل کی تھی، لیکن جڑی احمد رضا کی تھی وہ کسی نہیں کی تھی۔ لو جی میں ہن خطبہ شریف پڑھ کے اے کتاباں دے نام ہی کسی نو نہ دے ہون تے سانو وہ دین سکھاوے، کیوں جی؟ الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ۔
والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وذات الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البضائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباع والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لصاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل ایتھے تک حضور دی شان بیان کی یہ ساریاں کتاباں دے نام والا علی و صحبی والی و حزبی مصابیح الدجا و مفاتیح الہدا لا سیما الشیخین الصاحبین الاخذین من الشریعت والحقیقت بکل الطرفین والختنین الکریمین کل منہما نور العین و مجمع البحرین وعلى مجتہدی ملتی و امت امتی خصوصا الارکان الاربعہ والانوار اللامعہ وابنہ الاکرم الغوث العظم ذخیرۃ الاولیاء و توفۃ الفقہاء وجامع الفصولین فصول الحقائق والشرع المہذب بكل زین وعلینا معهم بهم ولهم یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.